وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیزان گرامی و طلبائے احترام اور دور دراز سے سننے والی خواتین، اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا کیا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو سرفراز کیا۔ اللہ تعالی کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ ہم سب کو مومن بنا دیا اور اپنے آخری نبی آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے۔
قرآن کریم کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، تو یہاں یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو پاک کرنے کے لیے نازل ہوا، انسان کو پاک کرنے۔ اب یہاں پر تو سب جو ہے پاک ہی آدمی بیٹھا ہوا، ایک بھی ناپاک نہیں بیٹھا، سب نہا کے آیا ہے، عطر لگا کر کے آیا ہے، پھول پینٹ شرٹ پینٹ کوٹ پتلون سب چڑھا کے آیا ہے، سب پاک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کہہ دے گا ناپاک تو اس کی خیریت بگڑ دے گا، یعنی کہ پاک لوگ بیٹھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی پر نازل فرمایا کہ لوگوں کو پاک کر۔ اس پاک سے جسمانی پاکی مراد نہیں ہے، بلکہ دل کو پاک صاف، دل کو پاک صاف۔ نفس کی گندگی کو پاک کر دے۔ آدمی کے اندر جو ہوا و ہوس ہے، لالچ ہے، دنیاوی خواہشات ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب بھی تو گندگی ہے۔ صرف پیشاب اور پاخانہ ہی گندگی نہیں ہے، یہ تو ظاہری جسم کو ناپاک کرتا ہے، لیکن انسان کا باطن گناہوں سے ناپاک ہوتا ہے، معصیت سے ناپاک ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کام کے کرنے سے آدمی ناپاک ہوتا ہے، اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو یہ کہا ہے کہ اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کو پاک کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو کفر سے پاک کر دے، اس کے دل کو شرک کی گندگی سے پاک کر دے، اس کے دل کو بغض، حسد اور کینہ جیسے گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ مطلب۔ لیکن ہم اور آپ قرآن کریم سے بہت دور ہو رہے۔ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے۔ سیدھے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کو تو نہیں مانتے۔ تو قرآن شریف کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں، ہم اس کے احکام، حکم کی جمع احکام، قانون، آرڈر پہ چلے۔ چھوڑا سب دنگا کر رہا ہے، مٹھائی سے محروم ہو جائے، مٹھائی سے محروم کر دوں گا۔ تم مٹھائی لینے آئے ہو، سننے نہیں آئے ہو۔
اگر سنو گے صحیح سے تو تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ہم ختم کر دیں گے. تم زندے رہو گے یا ختم کر دیں گے ہم تکلیف. اور اگر کہیں گڑبڑ کیا تو جب تک دنیا سے نہیں جائے گا ہم تقریر نہیں چھوڑیں. آدھے گھنٹے کا تو مہمانے ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ میں رخصت ہو جاؤ گے. اس لیے ٹھیک سے سنو گے تو 15 منٹ میں ختم کر دیں. 15 منٹ سنے گا کہ 1 گھنٹہ نہ سنے گا. 15 منٹ اگر کہیں گے تو مٹھائی مل جائے صحیح سلامت. اگر 1 گھنٹہ تکلیف کر دو مٹھائی سے محروم ہو جائے. اس لیے غور سے سنو.